روٹھ جاتی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے، تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ تخت طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ جب اللہ ایک قوم یا ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اسے بہت سے امتحانات سے طاقتور بناتا ہے۔ دشمن کے اس سوراخ میں داخل مت ہوں جس کا تمہیں پتہ نہ ہو کہ باہر کیسے آنا ہے۔ جس طرح مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے، اسی طرح ناپختہ انسان کو کامل بنانے والا صبر ہے۔ ہو سکتا ہے منافقت دنیا میں بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔